ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے قیدیوں کے متعلق انتظار وحی فرمانا بھول گئے۔ ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا، اگر اس وقت قتل ہو جاتے تو انہیں ایمان کیسے ملتا؟ غرض یہ کہ ہماری بھول شیطانی اور نفسانی ہے، مگر پیغمبر کی بھول رحمانی ہوتی ہے، جس کے شاندار نتیجے نکلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ ازل کے معنی ہے دور جانا، لے جانا یا پھسل جانا، یعنی شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو لغزش دے دی، یا جنت سے دور کر دیا، یا ان کو جنت سے لے گیا۔ بہرحال یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم اور حوا سے جو کچھ ہوا خطا سے ہوا، نہ کہ جان بوجھ کر، اگرچہ فاعل حقیقی رب تعالی ہے، یعنی اگرچہ سب کچھ رب کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان سب باتوں کا شیطان سبب بنا، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی۔ شیطان کے بہکانے کا واقعہ اس طرح ہے۔ شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا۔ وہ ایک دن موقع پا کر جنت پہنچا، اگرچہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا، مگر ابھی تک اس کا جنت میں جانا آنا بند نہ ہوا تھا۔ شیطان حضرت آدم اور حوا کے روبرو پہنچ گیا اور جا کر عرض کیا کہ مجھ سے آپ کے حضور بڑی بے ادبی ہوئی کہ میں نے آپ کو سجدہ نہ کیا۔ اب میں چاہتا ہوں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں اور آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچا دوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور آپ کو جو مجھ پر غصہ ہے وہ جاتا رہے۔ یہ کہہ کر بولا کہ آپ اپنی اس تعظیم و تکریم پر فریفتہ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو آخرکار موت آنے والی ہے، جس سے تمام عیش و آرام ختم ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا موت کیا چیز ہے؟ شیطان نے جسم سے روح کا نکلنا اور تڑپنا وغیرہ دکھایا۔ حضرت آدم اور حوا یہ حالت دیکھ کر ڈر گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا موت سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کا کلام نقل فرمایا ہے، یعنی میں تم کو ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں جو اسے کھا لے ہرگز نہ مرے اور اس کی بادشاہت بھی فنا نہ ہو۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے وہی درخت بتایا جس سے ان دونوں کو منع فرمایا گیا تھا۔ حضرت آدم اور حوا نے فرمایا کہ یہ درخت تو سلطنت جانے کا سبب ہے، ہمیں حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم یہ درخت کھا لیں تو رب کے عطاب میں آ جائیں گے، اگر یہ درخت فائدے مند ہوتا تو ہم کو کیوں منع فرمایا جاتا؟ شیطان نے کہا کہ تم کو رب تعالیٰ نے اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا ہے کہ اس کے کھانے سے تمہیں کچھ نقصان پہنچے گا، بلکہ اس لیے کہ تمہیں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے فرشتہ بن جاتا ہے، نیز اس درخت کا کھانے والا کبھی جنت سے نہیں نکل سکتا، اور یہاں موت نہیں ہے کیونکہ تمہیں خلیفہ کرنا منظور ہے، اور خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو موت بھی آ سکے تاکہ خلافت اس کی نسل میں جاری ہو۔ نیز رب نے آپ کو اس کے کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ درخت کے پاس جانے سے روکا ہے۔ آپ پاس نہ جائیں، لا میں دیتا ہوں کھا آپ لیں، اور اگر رب نے کھانے سے ہی منع فرمایا ہو تو یہ ممانت آپ کے شروع پیدائش کے وقت تھی، اس وقت اس کو ہضم کرنے کی آپ میں طاقت نہ تھی۔ اب بفضل تعالیٰ آپ قوی ہو چکے ہیں، اب اس کا کھانا پینا نقصان دہ نہیں۔ غرض یہ کہ ہر پہلو پر گفتگو کر گیا اور یہ کہہ کر قسمیں کھا گیا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی قسموں پر اعتبار آ گیا۔ وہ سمجھے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ رب تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکے۔ آپ کو یہ خیال نہ رہا کہ آپ رب سے پوچھ لیں، آپ پوچھنا بھول گئے۔ کیوں کرنا بھولتے؟ دنیا میں آ کر رنگ لگانا تھا۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بیچتے وقت اللہ کو سونپنا بھول گئے۔ 40 یا 80 سال کی جدائی ہو گئی۔ اس جدائی کی برکت سے آپ کو سلطنت ملی اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے قیدیوں کے متعلق انتظار وحی فرمانا بھول گئے۔ ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا، اگر اس وقت قتل ہو جاتے تو انہیں ایمان کیسے ملتا؟ غرض یہ کہ ہماری بھول شیطانی اور نفسانی ہے، مگر پیغمبر کی بھول رحمانی ہوتی ہے، جس کے شاندار نتیجے نکلتے ہیں۔ خیال رہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دم نہیں بہکایا، بلکہ حضرت حوا کو پہلے اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ اسی طرح پہلے وہ درخت حضرت حوا نے کھایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہا اس سے فاخرجہما، پھر انہیں نکلوا دیا، مما اس سے جو، یا اس جگہ سے جہاں، کانا وہ تھے، فیہ اس میں یا جس میں، انہا سے یا تو جنت کی طرف اشارہ ہے یا درخت کی طرف۔ خیال رہے کہ شیطان اپنی کوشش میں ناکام رہا، کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ نہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر ہو جائیں، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے درجے سے گر جائیں، جس میں وہ کامیاب نہ ہوا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تو آ گئے مگر ان کا درجہ اور زیادہ ہو گیا۔
कानाफी से मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बिल्कुल महरूम ना हुए, बल्कि उनका वो आर्जी क़याम जाता रहा और उन्हें वहाँ भेजा गया जहाँ की खिलाफत के लिए उन्हें पैदा किया गया था। लिहाजा ये शर उनके लिए खैर बना। वकुल नहबितू, और कहा हमने उतर जाओ, बादुकुम तुम्हारे बास, लिबादिन बास के या बास के लिए, अदुव्वुन दुश्मन है। इसमें खिताब आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को है जो उस वक्त उनकी पीठ में थे, यानी ऐ सारे इंसानों तुम सब नीचे उतर जाओ। बाज इंसान बाज के दुश्मन हैं, काफिर मोमिनों के, बदबख्त नेकबख्तों के, जाहिल आलिमों के, फासिक और फाजिर लोग दीनदारों के हमेशा दुश्मन रहेंगे। बादुकुम इसलिए फरमाया गया कि इनमें से सारे एक दूसरे के दुश्मन ना होंगे, लिहाजा मर्द और औरत आपस में दुश्मन नहीं, नीज मोमिनीन आपस में दोस्त हैं और कुफार आपस में। वालाकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी जमीन में, मुस्तकर्रुन ठिकाना है, व मताउन और सामान है, इलाहीन एक वक्त तक। इससे मालूम हुआ कि सबका ठिकाना जमीन में ही है। बाज तो जमीन के ऊपर हैं जैसे जिंदा इंसान, और बाज जमीन के अंदर हैं जैसे जिन्नात वगैरह। और फिर हमारे सारे जिंदगी के सामान, ग़िज़ा और लिबास वगैरह जमीन से ही पैदा होते हैं और तुम इनसे नफा हासिल करते हो, मगर ये हमेशा के लिए नहीं है। ये सब एक खास वक्त तक है, या तो मौत तक या क़यामत तक, और जमीन में हमेशा कोई ना रहेगा। सब यहाँ से मुंतकिल होकर मुख्तलिफ मकामात पर भेज दिए जाएंगे। इसमें आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई कि जिस तरह आपका जन्नत में ये क़याम आर्जी था, इसी तरह जमीन में रहना भी आर्जी होगा। फिर आपको यहाँ ही बुलाया जाएगा और आप मुस्तकिल यहाँ ही रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।